وبه نستعین وهو خیر معین۔ دو لیوان ہیں، ان میں سے کسی ایک میں نجاست گر گئی ہے۔ اب مشخص نہیں کہ کس میں نجاست گری ہے۔ آپ کا کپڑا کسی ایک لیوان کے پانی سے جا کر ٹکرایا اور متصل ہونے کے بعد یہ جو کپڑا ہے اس کا نام ہے ملاقی، اس کا نام ہے ملاقی، ملاقات کرنے والا کپڑا۔ اور جس لیوان سے ٹکرایا ہے اس لیوان کا نام ہے ملاقا۔ تو کیا ملاقی نجس مانا جائے گا اور واجب الاجتناب ہے یا واجب الاجتناب نہیں ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ ملاقات جو پانی تھا وہ نجس مانا جائے گا یا وہ نجس نہیں ہے، لیکن نجس نہ ہونے کے باوجود واجب الاجتناب ہے۔ نجس ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، واجب الاجتناب ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ کیونکہ دو لیوان میں سے کسی ایک میں نجاست گری ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے، تو پھر دونوں لیوان نجس نہیں ہیں، دونوں لیوان مشکوک النجاست یا احتمال نجاست ہے، نہیں کہ قطعی نجاست ہے۔ ہاں نجاست تو ثابت نہیں ہے، لیکن اجتناب کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ تو یہ دو مسئلے آج کے مورد بحث میں آئیں گے کہ ملاقی اس سے اجتناب کرنا لازمی ہے یا اجتناب کرنا لازمی نہیں ہے۔ دوسرا ملاقا جو ٹکرایا ہوا پانی ہے وہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے، بلکہ نجس نہ ہونے کے باوجود واجب الاجتناب ہے، اس سے اجتناب کرنا لازمی ہے۔ کیا مسئلہ رہے گا؟ پہلے صاحب عروہ کی عبارت پڑھتے، مسئلہ نمبر 156 ہے۔ ملاقی الشبہۃ المحصورۃ، شبہ محصورہ ہے، یہ لیوان نجس ہے یا وہ لیوان نجس ہے، شبہ محصورہ ہے۔ اس میں کوئی کپڑا آ کے ملاقات کرتا ہے تو اس کو ملاقی کہیں گے۔ ان دو لیوان میں سے کسی ایک کے ساتھ کپڑا آ کے ملاقات کرتا ہے، لا یحکم علیہ بالنجاست، اس کپڑے پر نجاست کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، لیکن الاحوط الاجتناب، لیکن الاحوط الاجتناب، لیکن احوط یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے اس کپڑے سے جو ملاقی ہے۔ یہ احتیاط مستحب ہے، کیونکہ پہلے فتویٰ آ چکا ہے کہ نجاست نہیں ہے، نجاست نہ آنے کا حکم آنے کے بعد کب احتیاط آئے تو احتیاط مستحب ہوا کرتی ہے۔ تو یہ احتیاط مستحب ہے کہ انسان اس سے اجتناب کرے۔ یہ تھی صاحب عروہ کی عبارت۔ اب آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں کہ اس کی توضیح و تشریح میں فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان دو لیوان میں سے کسی ایک پر بھی جو مورد علم اجمالی بعہد نجاست ہے اس میں کسی ایک کے اوپر بھی نجاست کا حکم نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں میں سے کوئی ایک معلوم نہیں ہے نا، تو نجاست کا حکم دونوں کے اوپر کیسے کریں گے؟ کسی ایک پر بھی قطعی نجاست کا حکم نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی ایک کی بھی نجاست واقع میں احراز نہیں ہے، اس لیے کہ فرض مسئلہ ہے کہ ہم اس نجاست سے جاہل ہیں، نہ ظاہری لحاظ سے کوئی ہمارے پاس امار و دلیل و اصل کے ذریعے سے کوئی دلیل موجود ہے، نہ وجداناً ہمیں کوئی پتہ ہے، بس اس لیے ان دونوں میں سے
کسی ایک کو بھی نجس قرار دینا تشریع محرم ہے، بدعت محرم ہے، بدعت بھی ہو گیا نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی نجاست لے کر آئے، اس کا مطلب شارع نے تو نجس نہیں مانا تھا، ہم اپنی جیب سے نکال کر کے اس کو نجس مان رہے ہیں، اس لیے تشریع محرم ہو جائے گا۔ تشریع کیا چیز ہے؟ ادخال فی الدین ما لیس فی الدین، دین میں وہ چیز داخل کریں جو دین میں شامل نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے اس کو نجس بنا دیں جبکہ وہ نجس ہے ہی نہیں، پتہ نہیں ہے کہ کون نجس ہے کہ نہیں، تو ہم کیسے اس کو نجس قطعی قرار دے سکتے ہیں؟ اس لیے جو ہے تشریع محرم ہو جائے گا۔ ہاں احتمال ہے کہ وہ نجس ہو، کیونکہ معلوم بالاجمال منطبق ہوتا ہے دونوں اطراف علم اجمالی پر، مگر یہ کہ یہ محض احتمال ہے، پس جب حال احتمال ہر ایک میں موجود ہے تو آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نجس نہیں ہے تو ملاقی علم اجمالی، احد اطراف علم اجمالی، وہ ملاقی کیسے نجس ہوگا؟ جب یہ اصل ہی نجس نہیں ہے تو ملاقی کیسے نجس ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بات پہلے جڑ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اصل ہی نجس نہیں ہے، احتمال نجس ہے، نجس تو نہیں ہے نا، تو ملاقی کیسے نجس ہوگا؟ وہ تو احتمال کے بعد دوسرے مرحلے میں احتمال ہوتا ہے کہ اگر یہ نجس تھا تو وہ ملاقی نجس ہوگا، لیکن یہ نجس ہونا خود پتہ نہیں ہے، تو ہم ملاقی نجاست کو کیسے نجس مان سکتے ہیں؟ صرف محض احتمال نجاست، اس لیے اگر اس ملاقی پر بھی نجاست کا حکم لگایا جائے تو یہ بھی تشریع محرم ہے۔ اس طرح احد اناءین میں سے کسی ایک پر نجاست کا حکم لگایا جائے تو تشریع محرم ہے، اسی طرح سے ملاقی پر بھی کوئی نجاست کا حکم لگاتا ہے تو وہ بھی تشریع محرم ہے۔ جب کسی فقیہ کے کلام میں واقع ہو جائے کہ ملاقی نجاست، ملاقی احد طرفین، اس پر نجاست کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، یعنی کپڑے پر نجاست کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے، تو کپڑے پر نجاست کا حکم نہ لگانا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اطراف علم اجمالی شبہ محصورہ میں محکوم بے نجاست ہو گیا ہے، نہیں، وہ اطراف علم اجمالی شبہ محصورہ میں بھی اطراف نجس نہیں ہے، واجب الاجتناب ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ واجب الاجتناب اس لیے کہ شبہ محصورہ میں علم اجمالی ہو تو اجتناب کرنا واجب ہے، واجب الاجتناب ہونے کا حکم الگ ہے، نجس ماننے کا حکم الگ ہے، دو الگ الگ نکتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے مخلوط نہ کیا جائے۔ ہاں ملاقی کا ایک کونا اس کو لگے، ایک کونا اس کو لگے، ہاں تو وہ جو دونوں کونے دونوں میں اصل برا جاری کرے گے، دونوں ایک کونے میں ایک ہی جگہ پر لگے تو پھر جو ہے علم اجمالی منجز ہو جائے گا، لیکن ایک ایک کونے پر لگے، دوسرے کونے پر لگے تو دونوں میں اصل برات جاری کریں گے، ایک جو ہے کونا ایک دیوان کو لگے، دوسرا کونا دوسرے دیوان، ہاں دونوں میں اصل برات جاری کریں گے، کیونکہ وہ جو ہے کونا لگا ہے اس میں کہیں شک کریں گے کہ یہ نجس ہے یا نہیں، اصل برات جاری کریں، دوسرا کونا جو ہے اس کے اندر بھی جو شک کرتے کہ نجس ہوا ہے نہیں، اصل برات جاری کریں گے، کیونکہ اس میں بھی پتہ نہیں ہے نا، تو یہ بھی جو ہے کیا ہاں
پورا کپڑا ایک ہی ہے، رومال ایک ہی ہے، لیکن لگا کونا دونوں کا ہی ہے۔ ہم نے دونوں کی نسبت اصل برات جاری کر دیا نا۔ نجس تو ہے، یعنی اجمالی تو نہیں ہے۔ ہاں بس اس میں علم اجمالی اس میں بھی پیدا ہو جائے نجاست و طہارت کا، اس لیے اس کپڑے میں نجاست کی وجہ سے کہ دونوں ملا کر کے علم اجمالی منجس ہوتا ہے، اس لیے اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے مثلا، مگر یہ کہ ایک کونے کو آپ پاک کر کے دھو لیں تو پھر جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نجس کا حکم نہیں لگایا کیونکہ لگا تو ہے، یعنی لگا تو دونوں میں علم اجمالی ہو جائے گا، اس لیے مجموعاً اگر استعمال ہو رہا ہے پھر علم اجمالی والا قانون چلے گا، اگر ایک الگ الگ استعمال ہو رہا ہے تو اصل برات جاری ہوگی۔ ہاں الگ الگ صحیح۔ ہاں اس لیے کہ دونوں میں علم اجمالی کوئی نہ کوئی تو نجس ہے، ایک علم اجمالی منجز ہے اصل میں، علم چاہے تفصیلی ہو چاہے علم اجمالی ہو منجز ہو جایا کرتا ہے، اس کی وجہ سے اجتناب کا یجب الاجتناب عن النجاست، یہ تو روایت میں موجود ہے مثلا، تو ہمیں اجتناب کرنا پڑے گا نجاست سے۔ ہاں لیکن ایک کونے کو نجس نہیں مان رہے، اس کونے کو بھی نجس نہیں مان رہے، اس کونے کو بھی نجس نہیں، لیکن دونوں مجموعاً علم اجمالی ہے، اس سے نماز پڑھ سکتے کہ نہیں، کہتے دونوں میں علم اجمالی منجز ہو جاتا ہے، دونوں علم اجمالی جمع ہو گیا، پھر اس کے علم اجمالی ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد پھر دونوں جمع ہو گئے نماز پڑھنے کے اندر، اس لیے جو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں الگ الگ ہوتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں ہاں بہت اچھی مثال کہ 100 روپے کے 2 ٹکڑے کریں، یہ ٹکڑا بھی نہیں چلے گا وہ ٹکڑا بھی نہیں چلے گا، لیکن دونوں کو ملا دیں تو پھر چلے گا انہیں۔ ہاں بڑی زبردست مثال پیش کی ہے۔ اگر الگ الگ ہو تو پھر تو یا 2 جوتے کی مثال پر، یہ جوتے کی بھی کوئی قیمت نہیں، یہ جوتے کی کوئی قیمت نہیں، لیکن دونوں کو ملا دیں تو جوتے کی قیمت بن جاتی ہے۔ ہاں یہ والا مسئلہ بن جائے گا۔ مگر یہ کہ کسی کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ ایک جوتا پڑا ہوا پٹھان کے پاس، ایک جوتا یہاں سے چوری کر کے لے جاؤ وہاں اس کے ساتھ ملا دیں تو پھر قیمت بن جاتی۔ شاید آغا طباطبائی نے جو لفظ لکنہ استعمال کیا ہے، لکنہ استدراک کے لیے آیا کرتا، اور استدراک کا معنی سمجھنا بھی بہت اہم ہے۔ استدراک کا اپنا معنی کیا ہے، اس کے لیے جو ہے میں آغا مدرس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں، آپ اس پر توجہ فرمائیے گا۔ آغا مدرس جو ہے وہ چونکہ ادبیات میں بڑے ماہر تھے، اس لیے اپنی لطیف مثالوں کے ذریعے سے بات کو واضح کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ استدراک کا مطلب ہے کلام سابق کے نقصان سے جبران کرنا، اس کا نام ہے استدراک۔ آئیے وہ جو آئے قرآنی ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، ایک قانون آپ مدرس یوں بیان کرتے تھے، ایک قانون ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کے مطابق اور ان کے طریقے پر چلا کرتے ہیں، یہ عام طور پر معاشرے میں رائج ہوا کرتا ہے۔ فوجیوں کی حکومت آ جائے تو لوگ فوجی جیسے بال کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اگر جو ہے کوئی ہپی لوگوں کی حکومت آ جائے تو سارے لوگ بال بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تو جو ہے جیسی حکومت ہوتی لوگ عام طور پر اسی کے مطابق چلا کرتے ہیں۔ ہر چیز میں شباہت نہیں ہوتی، وہ مدرس اس مسئلے میں زید کل اسد میں شیر کے منہ سے بدبو آیا کرتے تو بدبو میں زید کو شباہت نہیں دے رہے ہیں، جو وجہ شباہت ہے اسی کو لیا جاتا ہے فقط۔ ہاں جی ہاں وہ بھی رائج ہو گیا، کرکٹ جو ہے رائج ہونے میں ایک حصہ وہ بھی ہے کہ جو ملوک
کا طریقہ اس میں وہ اثر انداز ہوا کرتا ہے. بہرحال ہمیشہ معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہوا کرتے. کچھ لوگ ہوا کرتے بہت ہی کم جو حق پر ڈٹ جانے والے لوگ ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں، بہت شاذ و نادر ہوتے جو حق پر ڈٹ جائیں گے. کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، عزت چلی جائے، گھر تباہ ہو جائے، وہ حق سے ہٹنے والے نہیں ہیں. وہ حق پر ڈٹنے والے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. اس لیے معصوم کی روایت بھی ہے کہ لوگ جو ہے ظاہری طور پر دین کے ساتھ چلا کرتے ہیں، جب مشکل اور آزمائش کا وقت آتا ہے سب جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور وہ سب سے بہترین مثال مولا علی کے زمانے کی کہ ارتد الناس الا ثلاثۃ او خمسۃ او سبعہ. یہ سب سے بہترین مثال ہے کہ ویسے بہت اسلام اسلام کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن جو ہے جب موقع کی بات آئی تو 3 یا 5 یا 7 آدمی رہ گئے ہیں مولا علی کے ساتھ. حق کے ساتھ مل کر کے چلنے والے بہت کم. سلمان و ابو ذر کی طرح کے لوگ چاہیے اس کے لیے تو، ورنہ وقت کے نزاکتوں کا ہر آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. ہاں یا مولا حسین کے اصحاب تھے، وہ پوری یزیدی حکمران کی مخالفت کر رہے تھے. تو یہ بہت کم ہوتا ہے. تو جس کو کہیں کہ حق پرست معاشرہ میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی شاذ و نادر. اسی طرح باطل پرست کٹر جو ہے وہ بھی بہت کم ہوتے ہیں، وہ بھی بہت کم ہوتے. حق پرست کی طرح باطل پرستی بالکل کم ہوتے ہیں جو کٹر ہو کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں باطل پر ہی چلنا ہے. چاہے حق والے جو ہمیں مار بھی دے پھر بھی ہم باطل پر چلیں گے، حق والے ہماری عزت لے لے پھر بھی ہم باطل پر، حق والے ہمیں رسوا کر دے پھر بھی ہم جو باطل پر ہی چلیں گے. یہ بھی بہت کم ہوتے ہیں. نہیں بعض اوقات سمجھ بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں وہ کرتے. جیسے جو ہے شیمر سمجھ رہا تھا کہ غلط ہے، یا وہ عمر ساتھ سمجھ رہا تھا، لیکن پھر بھی 12 باطل کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے. ہاں جی اسی لیے خدا سے دعا بھی کرتا تھا اور راتوں میں ملے. ہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو باطل پر کٹر جم جاتے ہیں، بالکل ہٹنے کا نام نہیں لیتے. کتنے ہی حق کے وسائل زیادہ ہو جائیں، حق بالکل سامنے آ جائے اور حق جو ہے وہ طاقتور ہو جائے، پھر بھی کٹر جو ہے وہ باطل پر چلنے والے وہ باطل پر ہی رہتے ہیں، اس کا ہٹنے کا نام نہیں لیتے ہیں. وہ بھی بہت کم ہوتے ہیں معاشرے میں. اصل جو تعداد معاشرے کی ہوتی ہے وہ ہوتی نیوٹرل، جو نہ حق کی طرف ہے نہ باطل کی طرف. جیسا معاشرے میں ماحول بنتا ہے اس کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال دیتے. اور یہی معنی ہے اس کو کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر چلنے والے ہیں. بس اس نے جیسا شریعت کے مطابق عمل کیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو اس کو جو ہے بیچ والے ہیں شریعت پر. جیسے ہم لوگ بیچ والے ہیں، ہم جو ہے شریعت پر عمل کریں گے تو نجات یافتہ، شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو نجات یافتہ نہیں. ہم بھی اتنے کٹر نہیں ہیں کہ ڈٹ جائیں. یعنی ہاں دونوں کی طرف، کسی کی طرف نہیں. ابھی فی الحال جو ہے جو ہم نے ہمارے سامنے آ گیا اس پر چلنے والے. مثلا ہاں عام طور پر یہی ہوتا ہے. ابو ہریرہ تو خیر وہ اس کا تو جواب ہی نہیں ہے، بڑے استاد تھے ماشاءاللہ. وہ تو استادوں کے استاد ہیں، ان کی تو قیمت ہی نہیں لگائی جا سکتی. بہرحال نایاب چیز تھی وہ تو. تو بات اصل کر رہے کہ الناس علی دین ملوکہم کا مطلب ہے کہ اکثریت میجورٹی جو ہے وہ بادشاہوں کے دین و طریقے پر چلا کرتے ہیں. ان کا طریقہ کار یہ کہ اگر جو ہے وہ حکومت پیغمبر کے بعد دوسروں کے ہاتھ میں چلے گی تو اکثریت ان کے ساتھ چلی گئی نہیں. اور جو ہے اگر جو ہے حق کے ساتھ آ گئے تو سب لوگ آغا خمینی کے ساتھ مل گئے. مثلا جو ہے حکومت آغا خمینی کی تو آغا خمینی کے ساتھ آ گئے. بادشاہ شاہ ایران کی حکومت تو لوگ شاہ ایران کے ساتھ ہو گئے مثلا. تو یہ تو ہوتا ہے ہمیشہ، اکثریت کا ایسے ہی ہوتا ہے. شاذ و نادر لوگ جو جدوجہد کرنے والے ہوتے ہیں
سلمان و ابو ذر کی طرح جو ہے لوگ بہت کم پیدا ہوا کرتے ہیں، اور اسی لیے جو ہے کہا گیا کہ 313 امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی ہوں گے. تو کیا ابھی تک اتنے سارے مجتہدین و مراجع علماء اور عرفا موجود ہے؟ کیا 313 ابھی بھی؟ تو اصل معیار یہی کہ سلمان و ابو ذر کی طرح 313 آدمی چاہیے نا، تب جا کے امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے. خیر یہ ایک دوسرا موضوع جا رہا ہے. تو بات اصل کر رہے تھے کہ چونکہ بادشاہوں کے طریقے پر چلا کرتے ہیں، اس لیے بادشاہوں کا طریقہ جو بھی حق والا ہوگا تو لوگ حق کے ساتھ زیادہ ہو جائیں گے. خمینی کی مثال ہے. باطل والے ہوں گے تو باطل والوں کے ساتھ ہوں گے. شاہ ایران کی مثال ہے مثلا. تو یہ تو ہمیشہ طریقہ چلتا رہتا ہے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی وہی بھول گیا نے. تو پھر اب جو ہے جی ہاں استدراک کا معنی پیش کرتے ہیں. الناس علی دین ملوکہم کے قانون کے لحاظ سے جو ہے جب ما کفر سلیمان یعنی سلیمان علیہ السلام نے کفر اختیار نہیں کیا تھا تو اس قانون کے تحت کہ جس میں جو ہے کہا گیا کہ لوگ بادشاہوں کے دین کے مطابق چلتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ تمام حضرت سلیمان کے پیچھے چلنے والے تھے، کیونکہ حضرت سلیمان بادشاہ تھے یعنی اس قانون کے تحت. لیکن وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ لیکن الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا جو ہے اس ما کفر سلیمان میں ایک عیب رہ گیا تھا کہ اس کا مطلب تو سب کے سب حضرت سلیمان کے تابع ہو گئے. کہ نہیں، لیکن استدراک کہتے کلام میں ایک نقصان رہ گیا، ایک کمی رہ گئی، اس کو پورا کرنے کے لیے آیا کہ نہیں بھائی کافر لوگ شیطان اس وقت بھی کفر اختیار کرنے والے تھے. جو کٹر جو ہے دشمن ہوا کرتے ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں پھر کتنے بھی حق کی حکومت آ جائے. تو یہ جو ہے لیکنہ کا مطلب کلام سابق سے جبران کرنا نقصان و عیب کا، یہ استدراک کا معنی ہوا کرتا. تو آغا طباطبائی نے بھی لیکنہ کا لفظ استعمال کیا ہے. دیکھیں دوبارہ عبارت پڑھتے ہیں. لا یحکم علیہ بالنجاست، ملاقی نجاست پر، ملاقی اطراف شبہ محصورہ پر نجاست کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے. لیکن الاحوط الاجتناب، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے. نجاست کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، اس کا مطلب نجاست قطعی طور پر ایسا نہیں کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ نجاست کا حکم نہیں تو نجاست واقع میں بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن واقع میں نجاست ہو سکتی ہے، اس لیے احتیاط کرنا بہتر ہے. بہرحال واقع میں نجاست ہو سکتی ہے، اس لیے احتیاط کرنا بہتر ہے. بہرحال تو یہ لیکن کا لفظ آیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ تو ملاقی نجاست کو نجاست کہہ سکتے ہیں، نہ اطراف شبہ محصورہ کو نجاست کہہ سکتے ہیں. نجاست کہہ نہیں سکتے، لیکن نجاست کا اجتناب کا حکم اطراف علم اجمالی میں آئے گا. اجتناب کا حکم اگرچہ کہ نجاست نہیں ہے لیکن پھر بھی اجتناب کا حکم آئے گا. اس سے نجاست نہیں ہے ملاقی میں یہ نہ سمجھا جائے کہ نجاست واقع میں بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے واقع میں نجاست ہو، اس لیے احتیاط کرنا بہتر ہے. لیکنہ کو جبران کر کے کہتے ہیں کہ شاید آغا علامہ طباطبائی صاحب عروہ کی مراد یہ ہو کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اطراف علم اجمالی نجس تو نہیں ہے، واجب الاجتناب ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل لاپرواہی کریں، بلکہ اس میں نجاست کا احتمال تو موجود ہے، اس لیے اجتناب کرنا بہتر ہے. تو یہ حکم بے نجاست نہیں لگایا جا سکتا. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ نجاست بالکل واقع میں بھی نہیں ہے. نہیں،
واقع میں نجاست ہونا الگ ہے، ظاہری طور پر ہم نجاست کا حکم نہیں لگا رہے، واقع میں نجاست تو ہو سکتی ہے، اس لیے اجتناب بہتر ہے، یعنی واقع میں ہو سکتا ہے کہ نجاست نکل آئے، اس لیے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ صلی اللہ